پیش رس سے مراد یہ نہیں کہ اس کتاب کی تصنیف کا مقصد بیان کیا جائے۔ کتاب اپنا مقصد خود ہی بیان کرتی ہے، اور اس کتاب کو تو کس حد تک کتاب کہنا مناسب ہے قاری ہی فیصلہ کرے گا۔ دراصل یہ چند کلیاں ہیں نشاط روح کی، جنہیں گلستان طریقت سے چنا گیا اور جن سے اصلاح احساس میسر آنا ممکن ہے۔ یہ فیض ہے کسی نگاہ کا، اور فیض میرا دعویٰ نہیں، صرف اظہار عقیدت ہے ان صاحبان حال سے جن کے تقرب سے حرف آرزو حرف بے نیازی ہو کر رہ جاتا ہے۔ صاحب حال کیا ہوتا ہے اس کا بیان مشکل ہے۔ حال جذب و سلوک کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ صاحب حال بیک وقت سالک بھی ہے اور مجذوب بھی۔ وہ اپنے آپ کو حیات و کائنات کی وجہ بھی سمجھتا ہے اور نتیجہ بھی۔ وہ اپنی مستی اور اپنے کیف سے کبھی رنگ کو بے رنگ دیکھتا ہے اور کبھی بے رنگ کو رنگین۔ صاحب حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں تحیر بھی ہے اور شعور بھی، جہاں جنون بھی ہے اور آگہی بھی۔ صاحب حال کے سامنے ماضی، حال، مستقبل ایک ہی زمانہ ہے۔ صاحب حال اشیاء و اسما کے معنی و مفاہیم سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ جلووں سے رانائی لے کر عروس خیال کو آراستہ کرتا ہے۔ وہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں سفر ہی مدعے سفر ہے۔ وہ تلاش ذات میں گم علم کے چشموں سے نکلتا ہوا خود آگہی کے ایسے دشت وحشت میں پہنچتا ہے جہاں نہ فراق ہے، نہ وصال ہے، نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی غیر ہے۔ صاحب حال ممکن اور محال سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ وہ سکوت سے ہم کلام رہتا ہے۔ وہ ذروں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے۔ اس کی نگاہ وجود اور موجود کے باطن پر ہوتی ہے۔ وہ قطرے میں سمندر اور ذرے میں صحرا دیکھتا ہے۔ وہ زاغ و طاؤس کو ایک ہی جلوے کے روپ سمجھتا ہے۔ وہ حقیقت اور خواب کے رشتوں پر غور کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا ہی ابتدائے عرفان حقیقت ہے۔ وہ ذات و صفات کے تعلق پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عیاں کا رابطہ ہر حال میں نہا سے رہے گا۔ صاحب حال زندگی سے موت کی آگہی حاصل کرتا ہے اور موت سے زندگی کا شعور۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی موت کی حفاظت و پناہ میں ہے۔ صاحب حال خود ہی آخری سوال ہے اور خود ہی اس کا آخری جواب۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز۔ صاحب حال بغیر حال کے سمجھ نہیں آتا۔ صاحب حال کا قول بھی حال ہے، اس کی خاموشی بھی حال ہے۔ اس کا قرب حال پیدا کر سکتا ہے، جیسے آگ کا قرب لوہے کے ٹکڑے میں آگ کی صفت پیدا کر سکتا ہے۔ صاحب حال نعمت سے منام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسے مصیبت میں بھی مشیت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ بہرحال صاحب حال اپنے وجود میں اپنے علاوہ بھی موجود رہتا ہے۔ یہاں صاحب حال کی تعریف کرنا مدعا نہیں، صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ صاحبان حال کے فیض نگاہ سے اظہار عقیدت کے طور پر یہ کتاب پیش کر رہا ہوں۔ خوبی ان کا فیض، خامی میری بشری کوتاہی۔ اس کتاب میں تسلسل نہ میرا مدعا ہے، نہ اس کا امکان ہو سکتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک بات سچ ہو اور دوسرے وقت میں اس کے برعکس بات بھی اتنی ہی صداقت ہو۔ زمین پر چاند ایک جلوہ پر نور ہے، چاند پر پہنچ کر چاند بے نور ہے۔ صداقت میں تضاد یا پیراڈاکس کا ہونا صداقت کی نفی نہیں، صداقت کی ضد صرف باطل ہے، اور سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کائنات میں باطل کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ رات صداقت ہے، دن بھی صداقت، زندگی حق ہے، موت برحق، میں اور تو اور میں، حقیقت ہی حقیقت، دولت حقیقت، غریبی حقیقت، خیال عمل، کوتاہی عمل، تدبیر، تقدیر، سب صداقتیں ہیں۔ دراصل صداقت کی تعریف کرنا بھی مشکل ہے۔ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ صداقت صادق کے قول کو کہتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا راز ہے۔ یہی عجب نکتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صداقت اس حد تک معتبر تھی کہ لوگوں نے ان کے کہنے پر بغیر تحقیق اور پہچان کے اللہ کو تسلیم کر لیا۔ یہ تسلیم ہی پیغمبر کا اصل معجزہ ہے۔ دراصل ایمان اعتماد شخصیت کا ہی نام ہے۔ جس پر مجھے اعتبار ہے اسی کی بات معتبر ہے۔ اس کتاب میں ایسی ہی کچھ معتبر باتیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ یا برعکس باتیں بھی آپ کو معتبر نظر آئیں۔ علم ایک انداز نظر ہے، انداز بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ منظر اور پس منظر اپنی نظر کے نام ہیں۔ ہم بادشاہوں کے حالات کو تاریخ کہتے ہیں، حالانکہ تاریخ رعایت کی حالت کا بھی نام ہے۔ مورخ بدل گیا تو تاریخ بدل جائے گی۔ کل کا غرور آج کی شرمندگی ہے، آج کا افتخار نہ جانے کب ندامت بن جائے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ یہ میرا انداز فکر ہے، یہ عطا ہے، اور عطا احساس تسلیم کا نام ہے۔ تسلیم میری اپنی ہے۔ اس کتاب پر خود کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ قاری کی رائے کو قبل اس وقت متاثر کرنے کی خواہش کو میں اچھا بھی نہیں سمجھتا، اس لیے میں اپنے بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ تصنیف ہی مصنف کا تعارف ہے۔